إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حاضر جماع تمام قسم کی تعریف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس دنیا کا تنہا خالق مالک اور مدبر ہے، جس نے اس دنیا کو صرف اور صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا اور کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں برابر بھی تھکان نے ٹچ نہیں کیا، ہم تھکے نہیں. بعدہ انگنت درود و سلامتی نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ عنوان ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر. جس طرح ہم اور آپ ہر چیز کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی فکر ہمیں ہوتی ہے، کمانے کی ایک فکر ہوتی ہے، وہیں پہ یہ ساری فکریں ایک طرف، لیکن شریعت یہ کہتی ہے انسان کو فکر آخرت یہ اول ترین ہونی چاہیے، سب سے پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے. یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپلوری ہے، یہ دنیا یہاں کی ہر چیز فانی ہے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز کو فنا آنے والا ہے، ہر چیز یہاں کی فنا ہونے والی ہے. گویا کہ یہ جو دنیا ہے ہمارے لیے یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحان کا گھر ہے. جس طرح ایگزام ہال ہوتا ہے، ہم لوگ امتحان دینے جب جاتے ہیں امتحان ہال ہوتا ہے نا، ایگزام ہال، پریکشا کھنڈ جس کو ہم اور آپ گجراتی میں کہتے ہیں. گویا کہ دنیا ہمارے لیے ایک پریکشا ہے، ایک امتحان ہے، اختبار ہے ہمارے لیے. آخرت دار الجزا ہے، اس کا ریزلٹ ہم اور آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے. دنیا کا ریزلٹ ہم اور آپ کو 1-2 ماہ کے اندر مل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 سال لگ جاتے. ہماری ساری زندگی کا ریزلٹ ہم اور آپ کو دار الجزا یعنی آخرت کے دن کو ملنے والا ہے، جس کو آخرت اس دن کی فکر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہماری 10ویں اور 12ویں کا جب ریزلٹ آتا ہے دل بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے کہ کب آئے، کون سی عادت میں ہوگا، میں پاس ہوا ہوں گا، فیل ہوا ہوں گا. ہمیں ایک طرف کی فکر لائق ہوتی ہے، یہ دنیا میں ریزلٹ کی فکر ہے. ہم اور آپ کو آخرت کے ریزلٹ کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کا ریزلٹ ہی اصل ریزلٹ ہے. کیا کہا قرآن نے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کل جس کے حق میں رزلٹ پاس ہو گیا
کہ اس کو نارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت کا مستحق اور حقدار ٹھہرا دیا، فقط فاز، قرآن کہتا ہے پاس ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا، اس کو بہترین نمبرات سے یہ پاس ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا یہ رزلٹ، دنیا کی یہ چیزیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں کرامن کاتبین ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں۔ ہم گویا کہ ہماری سانس جو ہے، ہم جو دنیا کے اندر سانس لیتے ہیں، اور جیسے جیسے سانسیں جاتی رہتی ہے ہم آخرت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سانس جو آتی ہے لاش بن کر جاتی ہے، جیسے جیسے سانسیں ہماری بڑھتی جا رہی ہے ہم آخرت کے اتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارتحلت الدنیا مقبلہ، ارتحلت الدنیا مدبرہ، وارتحلت الآخرة مقبلہ، فلكل منها البنون فكونوا ابناء الآخرة ولا تكونوا ابناء الدنیا۔ دنیا پیٹ پھیر کر پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس دنیا کے اندر کچھ لوگ دنیا کے مت والے، دنیا کے چاہنے والے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ آخرت کے چاہنے والے بھی ہوں گے، آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کے مت والے مت بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ کیوں ایسا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کہتا ہے رتی برابر بھی اگر ہم نے، ذرہ برابر بھی اگر ہم نے بھلائی کا عمل کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، خیر کا عمل کیا ہوگا، قیامت کے دن اسے ضرور دیکھے گا، اور جو برائی کیا ہوگا رتی برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، وہ اسے قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے مل کر رہے گا سزا کے طور پر۔ گویا کہ پتا کیا چلا، یہ جو دنیا ہے، دنیا جو ہے یہاں ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس کا حقیقی رزلٹ ہم اور آپ کو آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے ایام، اپنی سیکنڈ کبھی بھی گپ شپ کے اندر اور بغیر ایسی چیزوں کے اندر جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس میں ہم اور آپ نہ گزارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے، لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، پل پل ان کو آخرت کی فکر رہتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی بھی، یا میں 12 ماہ کہتا ہوں، کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ کو حدیث کی کتابیں دیکھ لیجئے، بخاری دیکھ لیجئے، مسلم دیکھ لیجئے، سنن الترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، سنن النسائی، امام احمد کی کتاب، طبرانی کی روایتیں، یہ ساری روایتیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا سوال نہیں کیا کسو فائدہ اڑو بتاؤ انہوں نے اللہ رسول، جب بھی سوال کیا تو آخرت کے تعلق سے سوال کیا۔ یہ نہیں پوچھا سوال کے اندر کہ ایک کے 2 پیسے کیسے ہوتے، ایک درہم کے 2 درہم کیسے ہوتے، ایک ریال کے 2 ریال کیسے ہوتے، ایک دینار کے 2 دینار کیسے بنتے، میرے پاس بینک منی اتنا ہے، اس کو بڑھانے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے، گھر کے اندر اتنا سامان پڑا ہے ذرا بتا دیجئے۔ جب بھی ضرورت اسلام کو پڑی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیے، جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے موقع پہ پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، کہا کہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اور یہ مال مجھے آخرت میں اس سے بڑھ کر ملے گا۔ یہ آخرت کی فکر تھی ان کے اندر، آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ جو نزدیک کی چیزیں ہیں اس کی فکر ہے اور موت اچانک آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہمیں
اپنی نزدیک کی جو بھی چیزیں ہیں، کہ جیسے میں نے امتحان دیا ہے تو نزدیک میں اس کا ریزلٹ ہے، میں نے کوئی کاروبار کھولا ہے تو اس کا ریزلٹ نزدیک ہے، کوئی بھی چیز ہم سے جو نزدیک ہے اس کی ہمیں فوراً فکر ہے۔ اور مسئلہ یہ موت اچانک آتی ہے، موت فکر کرنے کا وقت نہیں دیتی ہے کہ ابھی 1 مہینے کے بعد مجھے موت آنے والی، چلو تیاری کرو، نہیں ہرگز نہیں، لمحہ لمحہ سیکنڈ آپ کو موت کی تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کو دیکھیے ہم آپ کیا کرتے ہیں، قریب کی جو چیزیں ایک دم نزدیک جو بھی آنے والی، جیسے میں بزنس کر رہا ہوں، میں نے کوئی نیا بزنس کھولا، مجھے فوراً اس کا فکر اور اس کی چنتا ہوتی ہے مجھے کہ کہیں یہ میرا بزنس فلاپ نہ ہو جائے، ہمیں قریب کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے، وہ وقت نہیں دیتی ہے، اس لیے ہم اور آپ کو فکر آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دنیا 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 تم کر رہے ہو، یہ دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہو کر رہے گی۔ اگر یہ دنیا ہوتی تو حامان کی ہوتی، قارون کی ہوتی، فرعون کی ہوتی، جس کے پاس خزانے سمیت اتنے خزانے تھے کہ ساری دنیا بیٹھ کر کھا سکتی۔ جتنی دنیا آنے والی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو خزانے ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے خزانے ان کو کام نہیں آئے۔ جاؤ دیکھو جوانیاں ضائع ہو رہی ہے کرکٹ کے اڈوں کے اندر، جاؤ دیکھو جوانیاں ضائع ہو رہی ہے کھیل کود کے میدان کے اندر، جاؤ دیکھو چوراہے کے اوپر پان مسالہ گٹکوں کے اوپر، آپ دیکھو ان کے گلوں کے اوپر آپ کو جوانیاں ضائع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن کہتا ہے جوانی کی عبادت بڑی بہترین عبادت ہے، اس کی قدر کیجئے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، رحمان کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کے اندر اگر کسی شخص کو جگہ ملے گی، شاب نشأت فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس شخص کو بلایا جائے گا، اس نوجوان کو بلایا جائے گا، عرش الہی کا خصوصی سایہ اسے نصیب ملے گا۔ اور آپ کو فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، تم دنیا 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 کرتے ہو، سنو دنیا کی مثال۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے جو سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو پانی جو تمہاری انگلی پر جو چپکا ہوا ہے، جو پانی تمہاری انگلی میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر سارا کا سارا آخرت ہے۔ ایک قطرے کے لیے جو ہاتھ میں انگلی، پورا ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی ڈالنے کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ بھی 5-4 انگلی اور ایک انگوٹھے کے اندر۔ ہم اور آپ کو صرف ایک انگلی ڈالنے کی، کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ ہمارا نہ سنتے اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ انسان کے جسم سے زیادہ انسان کو اس کے روح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ رب کے پاس روح جاتی ہے۔ فرشتہ کیا لینے آتا ہے؟ ہماری ڈیڈ باڈی تھوڑی لینے آتا ہے، ہمارا جسم تھوڑی لینے آتا ہے، ہماری روح لینے آتا ہے۔ اس لیے انسان کو جسم سے زیادہ اس کو روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور روح کی فکر کریں گے تبھی جا کے آخرت کی فکر آئے گی، کیونکہ ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اور ایک مثال، دنیا دنیا جو کرتے ہیں ان کے لیے اور ایک مثال، سب سے بڑا گنہگار، سب سے خطرناک گنہگار، لیکن اس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوا ہوگا، آخرت کے اندر سب سے آخری میں لاسٹ، ایک دم لاسٹ کے اندر جس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی نہیں، سب سے لاسٹ آخری شخص جو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا۔ اس کو اس کی جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسی 10 چیزیں، یعنی 10 دنیا جتنی تجھے جنت ملیں گی۔ اللہ اکبر! سوچو، جو اول وہلہ کے اندر جو شروعات میں جنت میں جائے گی، اس کی جنت کا ہم اور آپ اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو سب سے آخری میں گنہگار ہوگا، گناہوں میں ملوث ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا دنیا کرنے والوں سنو، اس کو آخرت کے اندر جو جنت ملے گی، یہ دنیا اگر ہم اور آپ اس کو 10 سے ایک کو 10 سے ہم اور آپ گناہگار کرتے ہیں، اتنی زیادہ اس کو ملے گی، اس کی جنت اتنی بڑی ہوگی۔ ایسی 10 دنیا ایک طرف، اس کی جنت ایک طرف۔
تو سوچو جو اول والا یعنی شروعات کے اندر جو جنت میں جائے گا اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آخرت کی فکر کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا ہے اپنی بیٹی سے نصیحت کرتے، بڑی پیاری نصیحت ہے. کہتے ہیں یا بنیا یا بنتی، اے میری پیاری بیٹی، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، کہ میری بیٹی گولڈ سونا مت پہننا. آپ کو تعجب ہوگا عورت سونا نہیں پہنے گی تو کون پہنے گی؟ مردوں کے لیے ناجائز ہے، عورت کے لیے جائز ہے وہ جتنا سونا پہنے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ سونا یہ دنیا کی لذت ہے، یہ آپ کے اندر فخر پیدا کرے گی، آپ کے اندر غرور پیدا کرے گی، آپ کے اندر تکبر پیدا کرے گی، اور آخرت کی فکر تمہیں جاتی رہے گی. فإني أخشى عليك اللهب، اس گولڈ کو مت پہننا، مجھے آخرت کے اندر جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے. یہ اپنی بیٹی سے نصیحت کرتی ہے، یعنی دنیا کی فکر اپنے دماغ میں لانا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ الزہرا الجنہ، جنت کی سیدہ، ان کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چہیتی بیٹی کو بلا کر پوچھا اور ان سے سوال کیا. ان سے کہا سلیمی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی منکی من اللہ شیئا، کہ اے لخت جگر، اے محمد کی بیٹی، تجھے دنیا میں جو چاہیے لے لے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ عمل چھوڑ دوں، میرا باپ نبیوں کا سردار ہے، کونین کی سعادت ہے، میں تجھے آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا اس دنیا کے اندر تجھے جو چاہیے مجھ سے سوال کر لے، میں دنیا کا مالک ہوں، آخرت کا مالک اللہ ہے. میں دنیا کے حد تک، میں باپ ہونے کی حد تک تجھے بہت ساری چیزیں دلا سکتا ہوں، لیکن آخرت کے ہاں اللہ کے پاس میں تیرا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. تو یوں بھی مت سوچنا کہ میرا باپ نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا سردار رہتے ہوئے میں عمل نہیں کروں گی، چل جائے گا، ان کے ساتھ ساتھ میں بھی جنت کے اندر چلی جاؤں گی. کہا فاطمہ یہ سوچ اور یہ فکر تجھے آخرت سے غافل کر دے گی، اس لیے اس سوچ سے تو اپنے آپ کو مٹا دے. گویا کہ ان تمام احادیث سے ہم اور آپ کو ایک اور بات ہم اور آپ کو جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ بالکل آخرت کے مقابلے کے اندر کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا ساعۃ. جب ہم آخرت کی زندگی دیکھیں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. آخرت کی جب زندگی ہم اور آپ ہمارے سامنے ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، یا موت ہے. ہاں، آخرت کی زندگی کو دیکھ کر ہم اور آپ یہ سوچیں گے، جب ہم سے سوال کیا جائے گا دنیا میں کتنا رہ کر آئے، ہاں کوئی 40 سال 50 سال 20 سال 10 سال 5 سال 1 سال، جیسی جس کی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں زندگی رکھی ہو، کوئی 100 سال قلیل من یوزا، جو حدیث کہتی ہے کوئی سینچوری بھی پار کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر میں اگر برکت دی ہے. آخرت کے دن اسے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کر آئے. قرآن کہتا ہے عشیتاً او ضحاہا او ساعتاً، یہ 3 لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جب آخرت کی زندگی دیکھے گا انسان 60 سالہ زندگی کو بھول جائے گا اور کہے گا میں دنیا میں صرف 1 گھنٹہ رہ کر آیا. کیا کہے گا؟ دنیا میں صرف 1 گھنٹہ رہ کر آیا ہوں. تو جو عقل مند شخص ہے اس کو چاہیے کہ 1 گھنٹے کی فکر کرنا ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کی فکر کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جب ہم آخرت کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہیں گے میں شام کا کچھ حصہ یا صبح کا کچھ حصہ یا 1 گھنٹہ ٹھہر کر آیا ہوں، عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند وہ آدمی ہے جو یہ سوچے مجھے 1 گھنٹے کی فکر کرنا ہے کہ آخرت کی لمبی زندگی کی فکر کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہر شخص کو یہ جستجو اور یہ اسے امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ امید ہونا چاہیے کہ اللہ میرا بہترین ٹھکانہ کرے گا. کیا کرتا ہے شیطان؟ مرتے وقت بھی آتا ہے، کیا ہوگا تمہارے گھر بار کا، کیا ہوگا تمہاری پراپرٹی کا، کیا ہوگا تمہارے بیوی بچوں کا. یہ فکر لائق کرتا ہے، ہاں، اور آخرت کی فکر سے غافل کرتا ہے.
جبکہ کہا گیا کہ موت کے وقت کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھیے، یہ جنت کا مستحق قرار دے گی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس وقت ہمیں فکر دلاتا ہے اور آپ کے گناہوں کو یاد دلاتا ہے کہ موت کے وقت ہوتا ہے، حدیث کہتی ہے بہت گناہ کیے، کیا ہوگا تیرا؟ اس طرح سے ہم اور آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال کراتا ہے، حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے ظنوا باللہ خیرا، موت کے وقت اور ہمیشہ اللہ کے تعلق سے بہترین گمان رکھو کہ میرا رب غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس فکر کے ساتھ اس دنیا سے جائیے، اور اس فکر کے بعد دوسری چیز تھی فکر کے سوال جواب جو قبر کے اندر ہونے والے ہیں۔ کہا فمن نجا نجا، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کوئی بندہ، کوئی عورت یہ نہ سوچے، کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ابھی قبر کے اندر جا کے آرام سے سونا ہے، پھر جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تب اٹھایا جائے گا۔ نہیں، من مات فقط قامت قیامتہ، جیسے ہی آنکھ بند ہو گئی سمجھ جاؤ قیامت اس کے حق میں شروع ہو گئی۔ قبر کے سوال سے لے کر آخری منزل جنت یا جہنم تک دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہ العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں لمحہ لمحہ سیکنڈ سیکنڈ آخرت کی فکر کرنے والا بندہ بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو احباب، جو رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے تیرے دربار میں آ چکے ہیں، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔